الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ محترم و مکرم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ کے سامنے آج کی گفتگو کا اعلان ہو چکا، صراط مستقیم سورۃ الفاتحہ کی روشنی میں ہم جانتے ہیں کہ اس پوری کائنات کا خالق اللہ تعالی ہے اور ہمیں بھی اسی نے پیدا فرمایا ہے۔ اب خالق کا انسانوں کے ساتھ یا ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے؟ سادہ سے سادہ اور آسان سے آسان الفاظ میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے اور ہم اس کے عبد اور اس کے بندے اور اس کے غلام ہیں۔ یہ ہے مختصر ترین الفاظ میں اللہ تعالی کے ساتھ ہمارا تعلق۔ اس تعلق کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ دل کی پوری آمادگی اور پوری گہرائی کے ساتھ یہ ماننا کہ اللہ تعالی میرا رب ہے اور میں اس کا عبد ہوں اور اس کا بندہ ہوں، اس کا غلام ہوں، اس کا نام ایمان ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر ایک بندہ، ایک غلام اپنے آقا، اپنے مالک کے پاس اپنی کسی ضرورت کے تحت حاضر ہوتا ہے، اس کا بیان ہے۔ ایک بندہ، ایک غلام اپنے آقا، اپنے مالک کے پاس حاضر ہوتا ہے، اپنی کسی ضرورت کے تحت اپنی وہ ضرورت اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس میں ہم نے جائزہ لینا ہے کہ وہ ضرورت کیا ہے اور کیا مالک نے اپنے اس بندے کی وہ ضرورت پوری کر دی کہ نہیں کر دی، اس کا ہم نے جائزہ لینا ہے۔ اور اگر اس بندے کو اس کی جو ضرورت تھی وہ مل گئی تو پھر اس نے اس چیز کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یہ جائزہ لینا ہے ہم۔ دیکھیے، سورۃ الفاتحہ کے آغاز میں ہم اپنے رب، اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، کل شکر، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں
جو تمام جہانوں کا رب ہے. رب کہتے ہیں مالک کو، مالک. یہ عام انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر. گھر کے مالک کو کہتے ہیں عربی کے اندر رب الدار، گھر کا مالک. اونٹ ہیں کسی کی ملکیت میں تو کہیں گے رب الابل، اونٹوں کا مالک. اسی طریقے سے کسی کے پاس کوئی گاڑی ہے تو اس کا جو مالک ہے اسے کہیں گے رب السیارہ، مالک، گاڑی کا مالک. تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک ہے. یعنی بندہ جو ہے سب سے پہلے اس بات کا اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، مالک ہے. اور اسی حوالے سے چونکہ قرآن پاک میں تفاصیل آتی ہیں کہ وہ آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے، تو ہمارا بھی مالک ہے. تو سب سے پہلے انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا مالک ہے، اور تمام شکر اور تمام تعریفیں، وہ مالک کیسا ہے؟ اس نے ہمارے اوپر بے بہا نوازشیں کر رکھی ہیں، لہذا ہمارا قسم شکر اس رب کے لیے ہے. اور اس کی اتنی قدرتیں ہیں، اتنی شانیں ہیں کہ جو بیان میں نہیں آ سکتی. لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام کل تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. الرحمن الرحیم، اس مالک کی صفات کیا ہیں؟ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. یہ دونوں الفاظ رحمت کے مادے سے نکلے ہیں. دونوں کا مطلب ہے کہ رحمت، لیکن فرق یہ ہے کہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جوش ہے، مبالغے کا یہ صیغہ کہلاتا ہے. یعنی بڑے جوش کے ساتھ، بھرپور جسے کہیں گے، اللہ کی رحمت. اور رحیم میں تسلسل کا مفہوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش کے ساتھ اور پورے تسلسل کے ساتھ اپنے بندوں کے لیے ہے. یہ اللہ کی صفات کا بیان. وہ رب کیسا ہے؟ رحمان ہے اور رحیم ہے. آگے ایک اور صفت کا بیان آتا ہے اور شان بیان ہوتی ہے اس رب کی، مالکی یوم الدین. وہ مالک ہے بدلے کے دن کا. اس میں بھی تین بڑے بڑے حقائق انسان کے سامنے لائے گئے. ایک حقیقت یہ سامنے لائی گئی ہے کہ زندگی صرف یہی زندگی نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد پھر ایک زندگی ہے، اٹھایا جانا ہے. یوم الدین کب ہے؟ اس دنیا کے اندر ہے، اس زندگی میں ہے یوم الدین. اس زندگی میں تو یوم الدین نہیں ہے. مرنے کے بعد پھر سارے انسانوں کو اٹھایا جائے گا اور ایک میدان میں جمع کیا جائے گا. مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے، اس حقیقت کو سامنے لایا گیا. دوسری حقیقت یہ بیان کی گئی ہے اس میں کہ اس روز جزا و سزا ہونی ہے. اب اس کا کیا معیار ہوگا؟ کسے جزا ملے گی، کسے سزا ملے گی؟ یوم الدین کا یہی ترجمہ کرتے ہیں، بدلے کا دن، جزا و سزا کا دن. تو جزا ہونی ہے، سزا ہونی ہے. کچھ لوگ
اچھا بدلہ پا رہے ہوں گے، کچھ لوگ جو ہے اس روز برا بدلہ پا رہے ہوں گے۔ اور تیسری حقیقت یہ بیان ہوئی ہے کہ اس دن کا مالک مختار مطلق صرف اللہ تعالی ہو۔ یہ دنیا کے اندر جو اختیارات ہوتے ہیں کسی کو نواز دینے کے یا کسی کو جو ہے وہ کسی جو ہے وہ سزا سے دوچار کر دینے کے، یہ اختیارات ختم ہو جائیں گے وہاں۔ کسی کا دنیا کے اندر کوئی بڑا سے بڑا کوئی طاقتور انسان تھا، اس روز بھی اس کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اختیار اس روز کل کا کل کس کے لیے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب یہ جو بات آئی تھی بدلے کی، جزا و سزا کی، اس دن کی کیفیات بھی بیان ہوئی ہیں قرآن پاک کے اندر بھی، احادیث مبارکہ کے اندر بھی۔ جب ہم یہ الفاظ ادا کرتے ہیں تو ان کیفیات کو بھی ہم پیش نظر رکھا کریں۔ بڑے آرام سے ہم پڑھ دیتے ہیں مالک یوم الدین، لیکن وہ دن ہے کیا، اس دن ہونا کیا ہے، اس کا عام طور پر ہمیں پتہ نہیں ہے۔ دو احادیث صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک تو آپ نے ابتدائی دور میں نبوت اور رسالت کے آغاز میں اپنے خاندان بنو ہاشم کو جمع فرمایا، ان کے لیے دعوت طعام کا اہتمام فرمایا، اور پھر ان کے سامنے یہ حقیقت رکھی، فرمایا بڑا عظیم خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ سارا خطبہ یاد رکھے جانے کے قابل ہے انتہائی۔ آپ کا ہر فرمان یاد رکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا ان الرائد لا یکذب اہلا، دیکھو جو قافلے کا راہبر ہوتا ہے، رائد کہتے تھے اسے، اس دور میں سفر قافلوں کے ذریعے ہوتے تھے، اس طرح سے کوئی سڑکیں، کوئی باقاعدہ نشان زدہ راستے نہیں ہوتے تھے، اور چند لوگ ہی ہوتے تھے جو راستوں کے بارے میں جانتے تھے۔ تو جب قافلے روانہ ہوتے تھے تو ایک ان کے ساتھ رائد بھی ہوتا تھا، راہبر، جو راستے کی نمائندگی نشاندہی کرتا جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ اور وہ انتہائی قابل اعتماد بندہ ہوتا تھا، انتہائی قابل اعتماد۔ اگر وہ کوئی غلط راستے پر قافلے کو ڈال دے تو پھر اس کا نتیجہ قافلے کی یوں سمجھے کہ موت ہوتا تھا۔ اتنا حساس معاملہ تھا یہ رائد کا انتخاب کرنا۔ تو فرمایا جیسے تم رائد کو دیکھتے ہو کبھی اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیتا، ان الرائد لا یکذب اہلا، قافلے کا جو راہبر ہوتا ہے وہ اپنے قافلے والوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم، خدا کی قسم اگر میں ایسا ہوتا کہ تمام انسانوں سے جھوٹ بولنے والا ہوتا تو تب بھی میں تمہارے ساتھ جھوٹ نہ بولتا۔ وَلَوْ غَرَرْتُ النَّاسَ جَمِيعًا مَا غَرَرْتُكُمْ، اور اگر میں ایسا ہوتا کہ ہر بندے کو دھوکہ دینے والا ہوتا تب بھی تمہیں دھوکہ نہ دے۔ یہ ہے اس خطبے کا آغاز، یعنی ایک حقیقت اپنے خاندان کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اس انداز میں انہیں توجہ دلا رہے ہیں، اور وہ حقیقت پھر ان کے سامنے رکھی۔ واللہ لا تموتن کما تنامون، خدا کی قسم تمہیں لازماً موت آئے گی جیسے تم روزانہ رات کو سو جاتے ہو۔ ثم لتبعثن کما تستيقظون، اور پھر لازماً تمہیں تمہاری قبروں سے اٹھایا جائے گا
جیسے تم روزانہ اپنے بستروں سے اٹھ کھڑے ہوتے ہو ایسے ہی تمہیں اٹھا دیا جائے گا. میدان حشر، یوم الدین آ گیا. پھر کیا ہوگا؟ ثم لتحاسبن بما تعملون. پھر جو کچھ تم نے کیا ہوگا، بما تعملون، جو کچھ تم نے کیا ہوگا اس دنیا کے اندر، اس کا حساب کتاب ہوگا. یوم حساب بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بدلے کا دن، جزا و سزا کا دن، یوم حساب. ثم لا تحاسبن بما تعملون. جو اعمال تم اس دنیا کے اندر کر گئے ہوگے ان کا حساب کتاب ہوگا. اسی حساب کتاب کے لیے تو ہے نا قرآن پاک میں پھر تفاصیل ہیں. سورۃ الذاریات کے اندر، سورۃ الزلزال کے اندر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے ہم وزن بھی کسی نے خیر کمایا ہوگا وہ اپنے اس اعمال نامے کے اندر دیکھے گا. ذرے کے ہم وزن بھی کسی نے شر کمایا ہوگا وہ اپنے اعمال نامے کے اندر دیکھے گا. ثم لا تحاسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا. پھر لازماً تمہیں بدلہ ملے گا. لتجزون، تمہیں لازماً بدلہ ملے گا. بالاحسان احسانا، نیکی کا نیک بدلہ. وبالسوء سوءا، اور برائی کا برا بدلہ. دنیا کے اندر ہمارے ہاں محاورے بولے جاتے ہیں. عقل انسانی اس بات کو، سلیم الفطرت انسان اس بات کو تسلیم کرتا ہے، ان اصولوں کو. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ایز یو سو سو شیل یو ریپ. ہر دنیا کے اندر یہ ایک عدل والا، انصاف والا اصول یہی ہے. اسی کا نام عدل ہے، اسی کا نام انصاف ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ نے آخرت کے حوالے سے فیصلے فرمائے ہوئے. تمہیں نیکی کا بدلہ ملے گا نیک، اور برائی کا بدلہ ملے گا برا. اور وہ بدلہ کیا ہے؟ نیکی کا نیک، برائی کا برا. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. وہ جنت ہوگی ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور یا پھر آگ ہوگی ہمیشہ ہمیش کے لیے. یہ اس دن کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے. اس دن یہ ہونا ہے. ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. بہت سے مقامات ہیں قرآن پاک کے اور حدیث مبارکہ کے اندر بار 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 انسان کو اس دن کے بارے میں توجہ دلائی گئی. بار بار. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ان لی مملوکین، میرے کچھ غلام ہیں. ملکیت کے اندر ہیں، کچھ بندے غلام ہیں میرے. یخونوننی ویحسوننی ویکذبوننی، میں انہیں کوئی کام کہتا ہوں وہ نہیں کرتے، میری نافرمانی کر دیتے. میری چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں لے جاتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں، اور میرے سامنے آ کر جھوٹ بھی بولتے ہیں. ہاں جی کام ہو گیا. یہ گلے شکوے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جس کے ماتحت کچھ لوگ ہوں گے اسے اپنے ماتحت لوگوں سے یہ گلے شکوے ہوں گے. اور میں کیا کرتا ہوں؟ اپنی کیفیت بھی بتلائی. وَأَشْتِمُهُمْ وَأَضْرِبُهُمْ،
پھر میں ان کی ان نافرمانیوں کو دیکھ کر انہیں مارتا بھی ہوں، انہیں کوئی گالی بھی دے دیتا ہوں۔ وَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ، اب فکر پڑ گئی ہے، دیکھیں وہ یہ کرتے ہیں، میں یہ کرتا ہوں، فکر پڑ گئی ہے روز آخرت ہمارا بنے گا کیا۔ کاش ہمیں بھی یہ فکر نصیب ہو جائے، سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے اگر یہ فکر سامنے آ جائے، یہ فکر پڑ جائے۔ یہ جو ہمیں دنیا کے اندر گلے شکوے ہوتے ہیں، ماحول خراب ہے، معاشرہ خراب ہے، نظام سارا کا سارا تلپٹ ہے، یہ کیوں ہے؟ وہ فکر آخرت ختم ہو گئی ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا وہاں پر۔ اب ذرا سوچئے کہ وہ جو ساتھی آ کر یہ پوچھ رہے ہیں وہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عام مسلمان نہیں، عام مسلمان نہیں، صحابی رسول۔ اور امت کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ ادنا سے ادنا صحابی بھی بڑے سے بڑے ولی اللہ سے اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ مقام یہ ہے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور آ کر یہ فکر کر رہے ہیں ہمارا کیا بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا، یحسب ما خانوک وعصوک وکذبوک، جو انہوں نے تیری نافرمانیاں کی ہوں گی، جو جھوٹ بولے ہوں گے، جو خیانتیں کی ہوں گی، ان کا حساب کیا جائے گا، کاؤنٹ کیا جائے گا۔ وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ، اور جو تو نے سزائیں دی ہوں گی اس کا بھی حساب ہوگا۔ بڑے آرام سے ہم کہہ جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنی مرتبہ روز کہتے ہیں مالک یوم الدین، اس دن کا کوئی خیال نہیں آتا، خیال نہیں آتا۔ جب وہ دن آئے گا تو کیا ہوگا؟ حساب کتاب ہوگا، جو انہوں نے کیا اور جو تو نے کیا۔ پھر فرمایا فَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ، اگر جو تو نے سزائیں دی ہوں گی ان کے جو گناہ تھے ان کے برابر برابر ہو گئے، جتنے انہوں نے گناہ کیے تو نے اتنی سزا دے دی، کانا کفافا، برابر برابر ہو گیا معاملہ، لا لکا ولا علیک، نہ تجھے کچھ ملے گا اور نہ ان پر کوئی ذمہ داری ہوگی۔ وَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ، اگر جو تیری سزا تھی ان کے گناہوں سے کم رہی اس دنیا کے اندر، تو نے سزا کم دی، ان کی خطائیں زیادہ تھی، کانا فضل لک، تیرا جو اضافی حق ہوگا وہ تیرے ان غلاموں سے تجھے دلایا جائے گا۔ وَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ، فوقا، اگر تیری سزا ان کے گناہوں سے اوپر ہو گئی، سزا تو نے زیادہ دے دی، ان کے گناہ کم تھے، اُقْتُصَّ لَهُم مِّنْكَ الْفَضْلُ، تو ان کا جو اضافی ہوگا وہ تجھ سے لیا جائے گا اور انہیں دیا جائے گا۔ جب یہ سنا فَتَنَّحَ الرَّجُلُ، حدیث کے الفاظ ہیں، تو وہ ساتھی آپ سے تھوڑا سا دور ہو کر بیٹھ گئے، آپ کا ادب کا لحاظ کرتے ہوئے، وَجَعَلَ يَهْتِفُ وَيَبْكِي، اور رونے پیٹنے لگے۔ اتنی بات سنی، فکر پڑ گئی، میرا کیا بنے گا، ان کا کیا بنے گا۔ اسی وقت رونے پیٹنے لگے۔ پھر ذرا توجہ سے لیجیے، کون ہے؟ صحابی رسول ہے، کیا کلمہ نہیں پڑھا ہوگا؟
کیا نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے؟ کیا روزے نہیں رکھتے ہوں گے؟ کیا اور جو ہے وہ کوئی شریعت کے خلاف شراب پیتے ہوں گے؟ معاذ اللہ. کچھ چوری ڈکیتی کے اندر ملوث ہوں گے؟ مسئلہ کیا ہے؟ نوکر ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں اور جو ہے وہ نافرمانی کرتے ہیں. میں انہیں مارتا ہوں اور انہیں گالی دے دیتا ہوں، یہ ہے مسئلہ. ہم تو پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے گناہوں کو، جرائم کو پی جاتے ہیں، کچھ نہیں ہونے والا. ہمارے ذہنوں میں کیا ہے؟ رونے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے، کیا بنے گا میرا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان ساتھی کی اس حالت کو دیکھ کر پھر بلایا، اور جب وہ آگے قریب تو فرمایا اما تقرأ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اما تقرأ القرآن، کیا اللہ کی کتاب نہیں پڑھی تم نے؟ اس کے اندر لکھا ہوا نہیں پڑھا؟ پھر آپ نے ایک آیت تلاوت فرمائی. آیت کے الفاظ کیا ہیں سن لیجیے ذرا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ مالک یوم الدین کا تذکرہ کرتے ہوئے ان ساری کیفیات کو سامنے رکھا کرے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم ترازو لگائیں گے انصاف کے ساتھ. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی جان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور کسی کا رائی کے دانے کے برابر، یہ رائی سمجھتے ہیں نا رائی کتنا باریک دانہ ہے، کسی کا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا اچھا یا برا، أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس پلڑے میں رکھیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کتاب کرنے کے لیے کافی ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ ہماری کوئی اعمال جو ہے مس ہو جائیں گے ادھر ادھر، کہیں فائل ہی ادھر ادھر ہو گئی، کوئی عمل جو ہے وہ پلڑے میں آنے سے رہ گیا، ایسا نہیں ہوگا. ذرے کے ہم وزن کوئی عمل ہوگا لایا جائے گا. جب یہ آیت بھی سن لی، آپ کا فرمان بھی سن لیا، تو ان صحابی رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ ایک فیصلہ کیا اسی وقت، دیر اینڈ ڈن جسے کہتے ہیں، فوری فیصلہ. فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ، ما اجد لی ولہؤلاء شیئا خیرا من مفارقتہ، میں اپنے لیے اور اپنے ان ساتھیوں کے لیے اس سے زیادہ بہتر چیز اور کوئی نہیں پاتا کہ ہم ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں. اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ ان سب کو میں نے آزاد کر دیا ہے ابھی. یہ ہے ایمان بالآخرہ. ہیں کون؟ صحابی رسول. ہمارا ایمان بالآخرہ کیا ہے؟ جو کچھ بھی کر لو کچھ نہیں ہونے والا. کیا ہمارے لیے رعایتیں ہیں ان کے لیے نہیں تھی؟ کیا اللہ کے رسول یہ نہیں فرما سکتے تھے کہ کچھ نہیں ہونے والا، میں بھی تو ہوں گا وہیں پہ، اور تم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، کچھ نہیں ہونے والا، ہمارے لیے حساب کتاب نہیں ہے، کسی اور کے لیے ہے وہ. کتنی ہی حدیث ہے اس حساب کتاب کے حوالے سے. تو جب ہم یہ اعتراف کرتے ہیں مالک یوم الدین، تو اس دن کی جو ساری کیفیات ہیں انہیں بھی ذہن میں رکھ لینا چاہیے. آگے جہاں تک ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک ہے
اور نتیجتاً ہمارا بھی مالک ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما وما تحت الثری، کہاں کہاں تک ہے، ہر چیز کا جو ہے وہ اللہ تعالی مالک ہے۔ اب ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام۔ آقا اور بندہ، غلام، یہ ہے ہمارا تعلق۔ اب ایک غلام نے، جو ہم سبھی اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے عبد ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ وہ میرے بندگی کریں، میری عبادت کریں، میری بندگی کریں، اس کے لیے پیدا کی۔ اب ایک انسان اس حقیقت کو مان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، وہ تعریفوں کے لائق ہے، کل شکر اس کے لیے ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب وہ بندہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوتا ہے، اس کی شان بیان کرتا ہے، عظمت اور بڑائی بیان کرتا ہے، اور اپنی حیثیت سامنے رکھتا ہے۔ کیا حیثیت ہے اس کی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم سب، اکیلا ہے تب بھی، باجماعت گیپ میں تب بھی، صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہم تیرے عبد ہیں، تیرے بندے، لہذا تو ہی لائق بندگی ہے، ہم تیرے عبد ہیں، ہم تیرے غلام۔ تو ایک غلام اپنے آقا کے پاس جا کر اپنی حیثیت کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے جب ہم نماز کے لیے جاتے ہیں۔ غلام گیا کھڑا ہے کس کے سامنے؟ اپنے آقا کے سامنے، انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی انکساری کے ساتھ عبادت کی تعریف کی گئی ہے۔ العبادت تجمع اصلین، عبادت دو چیزوں کے مجموعے سے مل کر بنتی ہے، غایت الحب ما غایت الذل والخضوع، اپنے مالک سے انتہا درجے کی محبت اور اپنے مالک کے سامنے انتہا درجے کی عاجزی اور انتہا درجے کی پستی، اس کیفیت کے ساتھ اپنے مالک کے سامنے جانا چاہیے۔ مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے، آج ہم جب مسجد میں نماز میں جاتے ہیں، جاتے کس کے پاس ہیں؟ رب کے پاس۔ جا کون رہا ہے؟ اس کا بندہ، اس کا غلام۔ اور اگر کسی مسجد میں کارپیٹ نہ ہو، غلام جا رہا ہے اپنے آقا کے پاس، کارپیٹ ہونے چاہیے، مسجدیں ایسی ہونی چاہیے، اس کے اندر یہ اہتمام ہو، فلی ایئر کنڈیشنڈ ہونی چاہیے، تب جائیں گے۔ کیا مالک ہمارے لیے یہ سارا اہتمام کرے؟ یہ اپنے مالک کے پاس جا رہے ہیں۔ مسجد نبوی ایسی تھی جیسے ہماری، کیا کیفیت تھی؟ وہ اپنے رب کے پاس کیسے جاتے تھے؟ ہم تو جی اس مسجد میں یہ نہیں ہے، اس مسجد میں یہ نہیں، یعنی اللہ کی طرف سے یہ اہتمام نہیں ہے، ہم کیوں جائیں؟ تو اپنی عاجزی، انتہا درجے، مالک کے پاس جانا ہے، جیسا بھی اہتمام ہو جانا ہے۔ ہم تو جیسے کہتے ہیں نا، نوکر کی تو نخرہ کی، یہ نخرے آ گئے ہمارے اندر، نخرے، یہ نخرے ہیں سارے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ ہونا، نوکر کی تو نخرہ کی۔ ایاک نعبد، صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور ہماری مدد تو ہی کر سکتا ہے، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اور کون ہے تیرے سوا ہمارا؟
کیونکہ ہم تو بندے تیرے ہیں. دیکھیے اس دنیا کے اندر آج ہمارے سامنے نا وہ غلام موجود نہیں ہے، آج ہمارے سامنے نوکر ہے، نوکر ہیں. تو نوکر جو ہے وہ اپنے آقا کو چھوڑ کر کسی اور بڑے کے پاس جائے کچھ مانگنے کے لیے، تو کیا یہ صحیح کرے گا؟ کیا وہ آقا جو اس کی ضرورت کو پوری کر سکتا تھا وہ اس بات سے راضی ہوگا کہ مجھے چھوڑ کر تو اس کے پاس گیا؟ کیا خیال ہے؟ کیا اللہ تعالی ہماری حاجات پوری کرنے پر قادر نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ کیوں جی؟ ہے قادر. تو پھر اسے چھوڑ کر جاتے کسی اور کے پاس ہیں، ہماری تو حاجت پوری کر. اور خاص طور پر وہ کہ جو اس دنیا کے اندر ہے ہی نہیں، اس کے آگے جا کر گڑگڑاتے اے فلاں اے فلاں اے فلاں اے فلاں اے فلاں، ہماری یہ ضرورت پوری. یہ کہتا کیا ہے نماز میں؟ کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد، تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں. وایاک نستعین، تجھی سے مدد چاہتا ہوں. میری حاجات کو بھی تو ہی پورا کر سکتا ہے. اب غلام حاضر ہوا کھڑا ہے، اپنی یہ تمہید ہے اپنی اس ضرورت کے لیے. کیسی تمہید باندھی؟ تو مالک ہے، تو تعریفوں کے لائق ہے، تیری بڑی اعلیٰ شان ہے. اس سے پہلے ثنا کے اندر کیا کہتا ہے؟ وَتَعَالَى جَدُّکَ، تیری شان، تیرا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. اس کا اقرار کرتا ہے. اب جو ہے اپنی حیثیت کو سامنے رکھتا ہے، میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ تو ہی ہے. حاجت پیش کر رہا ہے. کیا جائیداد مانگی؟ بے اولاد نے اولاد مانگی؟ بیمار نے صحت مانگی؟ کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم. یہ مانگنے گیا کھڑا. پروردگار ہماری رہنمائی فرما، اے ہمارے رب، اے ہمارے مالک، اے ہمارے آقا. ہم تیرے در پہ حاضر ہوئے کھڑے ہیں، کس غرض کے ساتھ، کون سی حاجت لے کر؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی فرما دے، ہمیں گائیڈ کر دے سیدھے راستے کی طرف. ہم یہ حاجت لے کر آئے. اب دیکھیے ذرا اس پہ تھوڑی سی ہم توجہ کیا کریں. راستہ، اس دنیا کے اندر ہمیں راستے درکار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کے لیے راستہ درکار ہوتا ہے. راستہ اگر صحیح ہو تو آنا جانا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. راستہ اگر مشکل ہو تو آنا جانا مشکل ہو جاتا ہے. مسائل ہوتے ہیں کہ نہیں؟ آج کل ہمیں جو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گلیاں بڑی تنگ ہیں، اونچی نیچی ہیں، گڑھے پڑے ہوئے ہیں، کتنی پریشانی ہوتی ہے. اور موٹر وے پہ پہنچ جائیں تو کتنی سہولت ہو جاتی ہے جی. کتنا فرق ہے ایک دیہات کی کچی سڑک اور ایک موٹر وے، کتنا فرق ہے. تو راستہ ہمیں چاہیے. کہاں جانے کے لیے راستہ چاہیے؟ راستہ سفر کے لیے ہوتا ہے نا. تو کہاں جانا ہے ہم نے جس کے لیے ہم راستہ پوچھنے گئے ہیں؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے؟ کہیں جانا ہے، اس کے لیے راستہ مانگنے گئے ہیں، پوچھنے گئے ہیں. سیدھی راہ ہمیں بتلا دو. ہم نے پہنچنا کہاں ہے؟ جنت پہنچنا ہے.
یہ زندگی ان الفاظ سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے، یہ زندگی مقام نہیں ہے، یہ زندگی سفر ہے، سفر ہے۔ دار کا لفظ آپ نے سنا ہوگا بہت زیادہ، ہر بندہ بولتا ہے دنیا دار، مجھے میں دنیا، ہمیں اس لفظ سے بڑا واسطہ پڑتا ہے۔ جب لوگوں کو بلاتے ہیں دعویٰ آؤ جی اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، اور یہ پروگرام ہے، یہ پروگرام ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ درس ہے، یہ کتاب ہے، مجھے ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم دنیا دار لوگ ہیں، پھنسے ہوئے دنیا دار۔ پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہمیں یہ جواب سننے کو ملتا ہے، دنیا دار، اور پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا لفظ بول گئے ہیں۔ یہ بھی واضح کرتا ہوں، دار کہتے ہیں گھر کو، دار کسے کہتے ہیں؟ گھر کو، عربی کا لفظ ہے۔ دار کا معنی کیا ہے؟ گھر۔ دنیا دار کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کو کیا بنا لیا؟ گھر۔ اور گھر کو انسان چھوڑتا نہیں ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ جہاں بھی جائے دل کہاں اٹکا ہوا ہوگا؟ گھر کی طرف، گھر گھر۔ تو جب وہ کہتے ہیں نا کہ جی میں بڑا دنیا دار ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے تم دنیا دار ضرور بنو، لیکن اپنے گھر کو چھوڑ کر نہ جانا، رہنا ادھر۔ کوئی ایسا بندوبست کر لو کہ تمہیں مستقل یہیں پہ رہنا نصیب ہو جائے۔ کہتے یہ تو ممکن نہیں ہے، تو پھر دنیا دار بنے کیوں تھے؟ اور آئیے اب قرآن حکیم کا ذرا مطالعہ کیجیے۔ قرآن حکیم کے اندر یہ لفظ دار کا لفظ کم و بیش کوئی 40 سے اوپر مرتبہ آیا ہے۔ دار اکثر و بیشتر مقامات پر یہ آخرت کے لیے آیا ہے، آخرت کے لیے، اس دنیا کی زندگی کے لیے ایک مرتبہ بھی نہیں آیا۔ حیات الدنیا کا لفظ تو آیا ہے، دار الدنیا، دنیا کا گھر نہیں آیا کہیں پر۔ ہاں یہ زندگی ہے، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی۔ دار رہنے کی جگہ کے لیے آیا ہے، آخرت کے لیے اکثر و بیشتر، یا پھر آیا ہے یہ گھروں کے لیے، فلاں کا گھر، فلاں کا گھر، فلاں کا گھر، فلاں کا گھر۔ دار وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے رہ گئے، یہ الفاظ آتے ہیں۔ جب اللہ کے عذاب آئے تو انہیں گھروں کے اندر اوندھے پڑے رہ گئے۔ گھر کے لیے، دنیا کے لیے لفظ دار نہیں ہے، آخرت کے لیے آیا ہے دار، دار، دار۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ یہ کن کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جس نے دنیا کو اپنا دار سمجھ لیا تھا، کاش انہیں معلوم ہوتا وہ ہے دار، رہنے کی جگہ۔ اس جگہ پہنچنا ہے، اس کے لیے چاہیے راستہ، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ حاجت لے کر گئے ہیں اپنے رب کے پاس۔ اچھا اب یہ جو ہم نے دعا مانگی، یہ دعا ہے۔ جب سورۃ الفاتحہ پڑھ لیتے ہیں آخر میں کیا کہتے ہیں؟ آمین، آمین۔ زور سے کہنی ہے یا ایسا کہنی ہے؟ بڑے جھگڑے ہیں، بڑے جھگڑے ہیں، ہے نا؟ لیکن دعا کیا ہے، پیچھے کس پہ آمین کہنی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے اس جھگڑے کے اندر نا۔ دعا سے توجہ ہٹ گئی ہے، اس کا کوئی احساس نہیں ہے، مانگا کیا میں نے۔ اچھا کبھی آپ نے سوچا کہ جب میں روزانہ 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، پھر رکعتیں گنے، کتنی رکعتیں، 40-50 رکعتیں، اتنی مرتبہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر روز مانگ رہا ہوں 40 سال سے، 50 سال سے، 60، اتنا عرصہ ہو گیا جب سے ہوش سنبھالا نماز نہیں چھوڑی۔ ایسے لوگ ہیں کہ نہیں؟ اتنے عرصے سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، کبھی سوچا
کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول کیا کہ نہیں کیا؟ میں نے جو چیز مانگی میرے رب نے مجھے دی کہ نہیں دی؟ کبھی سوچا؟ اچھا آپ دیکھیں گے اس کے جب دنیا کی چیزیں ہم مانگتے ہیں نا، کوئی بے اولاد ہو اب وہ اولاد مانگے گا، دعائیں کرائے گا، کوئی بھی نیک بندہ دیکھے میرے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نرینہ عطا کر، مانگتے کہ نہیں مانگتے؟ کوئی مقروض ہو اس سے نکلنے کی دعا خود بھی مانگے گا، دوسروں سے بھی منگائے گا، کوئی بیمار ہو شفا یابی کی خود بھی دعا مانگے گا، دوسروں سے بھی دعا منگوائے گا، ایسے ہی کوئی مقدمے میں پھنسا ہوا ہے دعائیں مانگیں گے، پھر اس میں نظر رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے کہ ہماری یہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہمیں وہ جو کچھ ہم نے لینا چاہا وہ ملا کہ نہیں ملا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور ادھر اہدنا الصراط المستقیم کتنے عرصے سے مانگ رہا ہے، روزانہ کتنی مرتبہ مانگتا ہے، کبھی حساب تو کرے، کبھی فکر پیدا ہوئی کہ اللہ نے میں نے جو مانگا میرے رب نے مجھے دیا کہ نہیں دیا؟ اس پہ عام طور پہ توجہ نہیں تھی، ہم اسے دعا کے انداز میں مانگتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری یہ دعا قبول کی ہوئی ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہوا ہے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9، بے شک یہ قرآن تاکید کے ساتھ ہے، ان تاکید کا صیغہ ہے، ھذا القرآن یہ قرآن، یہدی ہدایت دیتا ہے اس راستے کی طرف جو سیدھا نہیں سب سے بڑھ کر سیدھا ہے۔ ہم نے سیدھا راستہ مانگا، سب سے بڑھ کر سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا۔ اقوم یہ افعل و تفضیل کا صیغہ کہلاتا ہے عربی کے اندر، جیسے انگریزی ہم پڑھتے ہیں تو صفات کی ڈگریاں ہوتی ہیں، گڈ بیٹر بیسٹ، بیسٹ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب سے اچھا۔ اسی طریقے سے عربی کے اندر بھی ہے، جمیل کا معنی کیا ہے؟ خوبصورت۔ اجمل کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر خوبصورت۔ یہ پتہ ہونا چاہیے ان کا فرق۔ صغیر کا معنی کیا ہے؟ چھوٹا۔ اصغر کا معنی کیا ہے؟ سب سے چھوٹا۔ کبیر کا معنی بڑا، اکبر کا معنی سب سے بڑا۔ اسی طریقے سے قویم سیدھا، اقوم سب سے سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، کس شکل میں؟ قرآن حکیم کی شکل میں۔ ایک حدیث پاک کے اندر بھی اس کی بڑی تفصیل آئی ہے، بڑے خوبصورت انداز۔ ذرا آپ نے فرمایا ضرب اللہ صراطا مستقیما، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے صراط مستقیم کی۔ یہ جو مانگتے ہو صراط مستقیم، یہ ہے کیا؟ ہمیں چونکہ توجہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو صرف یہ بتا دیا گیا ایسے ایسے یہاں سے شروع کرنی ہے نماز، ایسے ایسے اور یہاں پہ ختم کر دینی ہے، اللہ اللہ خیر صلاح نماز پڑھ رہا ہے۔ کبھی توجہ نہیں کی میں جو مانگ رہا ہوں وہ ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان کی ہے کہ ایک سیدھا راستہ ہے، والا جانبی الصراط سوران، اس راستے کے دونوں طرف دیواریں ہیں، فیہا ابواب مفتحہ، ان کے اندر دروازے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں۔ راستہ تصور کیجیے ذرا، راستہ دونوں طرف دیواریں اونچی اونچی اور دیواروں میں دروازے، وَلَلْبَابِ سَتُورٌ مَرْخَاتٌ، اور دروازوں کے اوپر کھلے ہوئے ہیں، مفتح بند نہیں ہے لیکن پردے پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر، بڑے خوبصورت قسم کے، دلکش، اٹریکٹیو۔ وَعَلَىٰ رَأْسِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ، اور راستے کے آغاز میں ایک دائی پکارنے والا، بلانے والا اللہ تعالیٰ نے بٹھا رکھا ہے، جو کہہ رہا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانو، ادخلوا الصراط المستقیم جميعا ولا تتفرقوا، یہ سارے کے سارے جو ادھر ادھر پھر رہے، آؤ
اس راستے پہ چلو، یہ سیدھا راستہ۔ وداعی ید من فوق الصراط، اور ایک اور دائی بھی اللہ تعالیٰ نے بٹھا رکھا ہے، جو لوگ راستے پہ آ گئے، جو باہر تھے جو راستے پہ چل پڑے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ایک دائی لگا رکھا ہے، بلانے والا۔ فَإِذَا أَرَادَ الْإِنسَانُ أَن يَفْتَحَ مِن تِلْكَ الْأَبْوَابِ، جب انسان وہ راستے پہ چل رہے ہیں، دیواروں کے بیچ میں جو راستہ ہے، اس پہ چلنے والے جب وہ دیکھتے ہیں یہ پتہ کیا ہے، اتنا بڑا خوبصورت، اتنی بڑی اٹریکٹیو چیز، انسان ارادہ کرتا ہے۔ فَإِذَا أَرَادَ الْإِنسَانُ، جب انسان ارادہ کرتا ہے، أَن يَفْتَحَ مِن تِلْكَ الْأَبْوَابِ، کہ پردہ ہٹائے اور جو ہے نا ادھر دیکھے، تو جب اس کی توجہ ہوتی ہے اس طرف، یقول، وہ راستے کے ساتھ ساتھ جو دائی ہے وہ کہے ویلک، ویلک تیرے لیے ہلاکت ہے، تیرے لیے بربادی ہے، ویل، ویل کا لفظ، ویلک تیرے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، لا تفتح، اسے مت کھول، اسے مت چھیڑ، فإنک ان تفتح تلجہ، اگر تو نے اسے کھول لیا تو اس کے اندر پھر تو چلا جائے گا۔ اس مثال سے سمجھایا، پھر فرمایا، تفاصیل دی پھر ہر ایک چیز کی نا، فالصراط الاسلام، یہ راستہ جو ہے یہ اسلام کا راستہ ہے، جو اسلام نے تمہیں بتایا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ دیواریں کیا ہیں؟ والثوران حدود اللہ، یہ دونوں طرف جو دیواریں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں، حدود، حدود کے اندر رہنا ہے۔ ہم نے کیا کر دیا ہے؟ والابواب المفتحۃ محارم اللہ، اور جو کھلے ہوئے دروازے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کام ہیں، منع کردہ کام، منع کردہ کام۔ والداعی الی راس الصراط کتاب اللہ، اور راستے کے سرے پہ جو دائی بیٹھا ہوا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب وہی بات آ گئی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے بڑھ کر سیدھا ہے۔ والداعی من علی فوق الصراط واعظ اللہ فی قلب کل مسلم، اور وہ جو راستے کے اوپر جو ہے دائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک واعظ بٹھا رکھا ہے، واعظ اللہ، اللہ نے ایک واعظ بٹھا رکھا ہے فی قلب کل مسلم، ہر مسلمان کے دل کے اندر۔ انسان کا دل، ضمیر جسے ہم کہتے ہیں، وہ ٹوکتا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ شراب پیے گا ٹوکے گا، کیا کر رہے ہو؟ حرام میں پڑے گا ٹوکے گا، کیا کر رہے ہو؟ دل میں ضمیر مطمئن نہیں ہو۔ جھوٹ بولے گا وہ ٹوکے گا، کیا کر رہے ہو؟ ایسی اور غلط کاموں پر، اور ان سے وہ کتاب اللہ۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم نے وہ دیواریں، دیکھیے تصور میں لائیے ذرا، راستہ ہے، کچھ لوگ، دیواریں ہیں دونوں طرف، کچھ لوگ اس راستے پر ہیں، اسلام کے راستے پر ہیں، کچھ لوگ اس سے باہر ہیں، وہ اس راستے پر آنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ جو اوپر چلنے والے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو حدود اللہ تھی، دیواریں جن کی حفاظت کرنی تھی، اہل ایمان کی صفت بیان ہوئی ہے سورۃ التوبہ کے اندر، والحافظون لحدود اللہ، اہل ایمان اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ حفاظت کرنے کی بجائے ان کو دیواروں کو گرا دیا۔ جب دیواریں گر گئیں تو دروازوں کا کوئی تصور رہا؟ دیوار ہی نہیں، یہ دروازہ کھڑا ہے، یہ دیوار کے ساتھ ہے نا، اگر یہ دیوار گرا دیں گے تو دروازہ بھی گیا۔ اب وہ باہر والے اندر والے ایک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے حدود اللہ گرا دی۔ یہ کیا ہے؟ اس کے اندر پابندیاں آ گئی ہیں، ہم جو اس راستے پہ گزر رہے ہیں پابندیوں والی زندگی گزار رہے ہیں، گراؤ انہیں۔ پھر کیا ہوا؟ وہ جو باہر والے پھر رہے تھے وہ اور اس راستے پر چلنے والے ایک ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ صراط مستقیم دے دی ہے، دین اسلام کی شکل میں، قرآن و حدیث کی شکل میں۔ ہم نے کیا کیا؟ اس صراط مستقیم کو مانگی تو صحیح،
کیا چلتے ہیں اس میں؟ چلنے کو تیار ہیں؟ ان پابندیوں کو قبول کرنے کو تیار ہیں؟ محارم اللہ میں داخل ہونے سے بچنے کو تیار ہیں؟ کیا یہ سوچ ہے؟ نماز 5 وقت پڑھتا ہے، تہجد بھی نہیں چھوڑتا، تصور یہ ہے، اور زندگی کے اندر آ کر کیا کرتا ہے؟ قرآن کے دکھائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، قرآن نے جو رہنمائی کی ہے اسے لینے کو تیار ہے؟ قطعاً نہیں۔ آگے الفاظ، وقت بھی اوپر ہو رہا ہے، آگے الفاظ آتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان لوگوں کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کر دے جن پر تو نے انعامات کی۔ اس کا بھی جواب ہے قرآن پاک کے اندر۔ وہ کون تھے انعام یافتہ لوگ؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، بات وہیں آ پہنچتی ہے، جو کوئی بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعامات فرمائے۔ تو انعام یافتہ لوگوں کی صراط کیا تھی؟ کیا کرتے تھے وہ دنیا کے اندر؟ کیا چیز سامنے آئی؟ وہ اللہ کی اطاعت کرتے تھے، وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے تھے۔ کہاں سے ملیں گی یہ چیزیں؟ تو کیا اللہ کی کتاب نہیں ہے ہمارے پاس؟ کیا اللہ کے رسول کی دی ہوئی تعلیمات نہیں ہے ہمارے پاس؟ ہم نے کیا کیا ان کا؟ نماز اذان ہو جائے، 5 منٹ اور لوں گا اس کو، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک خصوصی گزارش ہے اس حوالے سے کہ ہمارا جو یہ بیان جو ہے مہینے بعد ہوتا ہے، اور آج کل جو ہے وہ مغرب اور عشاء کے درمیان ٹائم بہت کم ہوتا ہے۔ 20 منٹ جو ہے نا ہمیں لگ گئے، مغرب کی نماز پڑھ کے ہم بیٹھے تھے 20 منٹ۔ تو کوشش کریں میری آپ ساتھیوں سے، اور یہاں پہ وہی 5-7 افراد کے علاوہ کوشش کریں کہ یہ جو ہے نا مغرب کی نماز کم از کم ان سردیوں کے دنوں میں یہیں آ کے ادا کریں، تاکہ یہ ہمارا قرآن بغیر کے وقت ذائقے شروع ہو سکے۔ یہ خصوصی جو اسی وجہ سے پھر وہ مقرر جو ہے نا وقت کے اندر گفتگو مکمل نہیں ہو پائے۔ جزاک اللہ، اگلے اس کے لیے انشاءاللہ آپ ساتھی ضرور کوشش کریں گے، یا یہ کر لیں کہ عشاء کے بعد رکھ لیں، چلو بھی پھر ہمارے پاس جو ہے وہ کھلا وقت ہوگا تو جیسے آپ کو مناسب لگے گا۔ جی اچھا جی، بسم اللہ واللہ آخرہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعامات فرمائے۔ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں، قرآن حکیم میں انعام یافتہ بندوں کا صراط کا بیان ہوگا، وہ کیا کرتے ہیں۔ جب یہ پڑھیں فلاں پہ انعام ہوا، فلاں پہ انعام ہوا، فلاں پہ انعام ہوا، فلاں جو ہے وہ اس کو نیک قرار دیا گیا، فلاں کو کامیاب قرار دیا گیا، فلاں کے لیے کہا گیا کہ یہ جنتی ہے، یہ پھر ساتھ موازنہ کیا کریں کہ یہ جو ان کا کردار رہا تھا دنیا کے اندر، کیا یہ میرے اندر ہے؟
یہ ہے طریقہ، وہیں سے ملے گا نا۔ پھر آگے کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، نہ ان پر تیرا غضب ہوا، یعنی کچھ لوگوں پر اللہ کا غضب بھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ مغضوب علیہم بھی کچھ لوگ تھے کہ نہیں تھے؟ قرآن میں ان کا بھی بیان ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے بھی کوئی، کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی قرآن دازی کی تھی، پرچے ڈالی تھی یہ جو ہے ادھر جو ہے جن کے نام آ گئے وہ انعام یافتہ، جن کے نام اس میں پرچے میں نہیں ہے وہ مغضوب علیہم، کیا ہے اللہ نے ایسے کیا؟ تو آخر وہ مغضوب علیہم ہوئے، ان پر اللہ کا غضب ہوا تو کیوں ہوا؟ قرآن میں بتایا گیا کہ نہیں بتایا گیا؟ کبھی توجہ کی قرآن پڑھتے ہوئے؟ اس پہ اللہ کا غضب، کیا وہ اللہ کا بندہ نہیں تھا؟ اسے اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا؟ اس سے اللہ کو محبت نہیں تھی؟ وہ اللہ کی مخلوق نہیں تھا جس پہ اللہ کا غضب ہوا تھا؟ اور جس سے آگے پھر جہنم کی بھی وہی سنائی جا رہی ہے ڈال، کیا وہ اللہ کا بندہ نہیں تھا؟ کبھی سوچا کیوں ہوا آخر اس پہ اللہ کا غضب؟ کوئی کردار تھا پیچھے، اس کردار سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ قرآن حکیم کا اس طرح مطالعہ کریں۔ اور آگے آیا وَلَضَّالِّينَ، اور نہ وہ گمراہ ہوئے، ضالٌ کہتے ہیں بھٹکا ہوا، بھٹکا ہوا، جو راستے سے ادھر ادھر ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ بھٹکا ہوا، اسے کہتے ہیں نا۔ تو اگر ہم راستے سے ہٹ گئے تو ہم بھی کیا ہوں گے؟ بس سیدھی سی بات ہے، بھٹکے ہوئے۔ تو دعا یہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ہمیں دے بھی دی، انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلتے ہیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ جو ہمیں اس طرف لانے کی کوشش کر رہا ہے ہم اسے اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتے ہیں۔ آج یہ مزاج بن گیا۔ اور جو مغضوب علیہم ہیں، جو ضالین ہیں، ان کا جو بھی صراط قرآن پاک کے اندر آیا ہے، موازنہ کیجئے ذرا، کبھی اس سے بچنے کی کوشش کرتے؟ دعا کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ اہدنا سے۔ اب یہ دیکھیے، ایک بندہ جا رہا ہے اپنے رب کے پاس، اپنے آقا کے پاس، اپنے مالک کے پاس، جا اس لیے رہا ہے، باہر نکل کے کیا کرتا ہے؟ مرد بھی یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، عورتیں بھی یہ دعائیں مانگ رہی ہیں۔ عملی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ کیا ایک کہتے ہیں نا کہ مجھے بندہ بن، یار بندہ بن، تو بندہ بننے کو تیار ہے؟ کوئی غلط کام کرے تو کیا کہتے ہیں؟ بندہ بن۔ تو کیا بندہ بننے کو تیار ہے؟ نہیں، کہنے کو کہہ رہے ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کتنی مرتبہ، وہ کب سے کہہ رہے ہیں، کب سے کہہ رہے ہیں، توجہ کوئی نہیں ہے۔ قرآن حکیم اس طرح کھولیں، میں نے اللہ سے ایک چیز مانگی، اپنے مالک سے ایک چیز مانگی، اس نے مجھے دے دی، اب اس سے استفادہ کرنا ہے، اس راستے پہ چلنا ہے، میں نے۔ یہ ہے صراط مستقیم سورۃ الفاتحہ کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے قرآن حکیم کا اور دین کا فہم، شعور، سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ والذکر الحکیم۔ بس یہ گزارش بھی کہ پھر دہرا دوں کہ مغرب یہیں آ کر پڑھیں، ایک منٹ سے